زبور باب نمبر 105۔ ماضی میں رب کی نجات کی حمد۔ رب کا شکر کرو اور اس کا نام پکارو، اقوام میں اس کے کاموں کا اعلان کرو، ساز بجا کر اس کی مدح سرائی کرو، اس کے تمام عجائب کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، اس کے مقدس نام پر فخر کرو، رب کے طالب دل سے خوش ہوں، رب اور اس کی قدرت کی دریافت کرو، ہر وقت اس کے چہرے کے طالب رہو، جو معجزے اس نے کیے انہیں یاد کرو، اس کے الہی نشان اور اس کے منہ کے فیصلے دہراتے رہو۔ تم جو اس کے خادم ابراہیم کی اولاد اور یعقوب کے فرزند ہو، جو اس کے برگزیدہ لوگ ہو، تمہیں سب کچھ یاد رہے۔ وہی رب ہمارا خدا ہے، وہی پوری دنیا کی عدالت کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے عہد کا خیال رکھتا ہے، اس کلام کا جو اس نے 1000 پشتوں کے لیے فرمایا تھا۔ یہ وہ عہد ہے جو اس نے ابراہیم سے باندھا، وہ وعدہ جو اس نے قسم کھا کر اسحاق سے کیا تھا۔ اس نے اسے یعقوب کے لیے قائم کیا تاکہ وہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اس نے تصدیق کی کہ یہ میرا اسرائیل سے ابدی عہد ہے۔ ساتھ ساتھ اس نے فرمایا، میں تجھے ملک کنعان دوں گا، یہ تیری میراث کا حصہ ہوگا۔ اس وقت وہ تعداد میں کم اور تھوڑے ہی تھے، بلکہ ملک میں اجنبی ہی تھے۔ اب تک وہ مختلف قوموں اور سلطنتوں میں گھومتے پھرتے تھے، لیکن خدا نے ان پر کسی کو ظلم کرنے نہ دیا، اور ان کی خاطر اس نے بادشاہوں کو ڈانٹا۔ میرے مسح کیے ہوئے خادموں کو مت چھیڑنا، میرے نبیوں کو نقصان مت پہنچانا۔ پھر خدا نے ملک کنعان میں کال پڑنے دیا اور خوراک کا ہر ذخیرہ ختم کیا، لیکن اس نے ان کے آگے آگے ایک آدمی کو مصر بھیجا، یعنی یوسف کو، جو غلام بن کر فروخت ہوا۔ اس کے پاؤں اور گردن زنجیروں میں جکڑے رہے، جب تک وہ کچھ پورا نہ ہوا جس کی پیشن گوئی یوسف نے کی تھی، جب تک رب کے فرمان نے اس کی تصدیق نہ کی۔ تب مصری بادشاہ نے اپنے بندوں کو بھیج کر اسے رہائی دی، قوموں کے حکمران نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اسے اپنے گھرانے پر نگران اور اپنی تمام ملکیت پر حکمران مقرر کیا۔ یوسف کو پھر ان کے رئیسوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے اور مصری بزرگوں کو حکمت کی تعلیم دینے کی ذمہ داری بھی دی گئی۔ پھر یعقوب کا خاندان مصر آیا اور اسرائیل حام کے ملک میں اجنبی کی حیثیت سے بسنے لگا۔ وہاں خدا نے اپنی قوم کو بہت پھلنے پھولنے دیا۔ اس نے اسے اس کے دشمنوں سے زیادہ طاقتور بنا دیا۔ ساتھ ساتھ اس نے مصریوں کا رویہ بدل دیا، تو وہ اس کی قوم اسرائیل سے نفرت کر کے رب کے خادموں سے چالاکیاں کرنے لگے۔ تب خدا نے اپنے خادم موسیٰ اور اپنے چنے ہوئے بندے ہارون کو مصر میں بھیجا۔ ملک حام میں آ کر انہوں نے ان کے درمیان خدا کے الہی نشان اور معجزے دکھائے۔ خدا کے حکم پر مصر پر تاریکی چھا گئی، ملک میں اندھیرا ہو گیا، لیکن انہوں نے اس کے فرمان نہ مانے۔ اس نے ان کا پانی خون میں بدل کر ان کی مچھلیوں کو مروا دیا۔ مصر کے ملک پر مینڈکوں کے گول چھا گئے، جو ان کے حکمرانوں کے اندرونی کمروں تک پہنچ گئے۔ خدا کے حکم پر مصر کے پورے علاقے میں مکھیوں اور جوؤں کے گول پھیل گئے۔ بارش کی بجائے اس نے ان کے ملک پر اولے اور دھکتے شعلے برسائے۔ اس نے ان کی انگور کی بیلیں اور انجیر کے درخت تباہ کر دیے، ان کے علاقے کے درخت توڑ ڈالے۔ اس کے حکم پر ان گنت ٹڈیاں اپنے بچوں سمیت ملک پر حملہ آور ہوئیں۔ وہ ان کے ملک کی تمام ہریالی اور ان کے کھیتوں کی تمام پیداوار چٹ کر گئیں۔ پھر خدا نے مصر میں تمام پہلوٹوں کو مار ڈالا، ان کی مردانگی کا پہلا پھل تمام ہوا۔ اس کے بعد وہ اسرائیل کو چاندی اور سونے سے نواز کر مصر سے نکال آیا۔ اس وقت اس کے قبیلوں میں ٹھوکر کھانے والا ایک بھی نہیں تھا۔ مصر خوش تھا جب وہ روانہ ہوئے، کیونکہ ان پر اسرائیل کی دہشت چھا گئی تھی۔ دن کو خدا نے ان کے اوپر بادل کمبل کی طرح بچھا دیا، رات کو آگ مہیا کی تاکہ روشنی ہو۔ جب انہوں نے خوراک مانگی تو اس نے انہیں بٹیر پہنچا کر آسمانی روٹی سے سیر کیا۔ اس نے چٹان کو چاک کیا تو پانی پھوٹ نکلا اور ریگستان میں پانی کی ندیاں بہنے لگیں، کیونکہ اس نے اس مقدس وعدے کا خیال رکھا جو اس نے اپنے خادم ابراہیم سے کیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی چنی ہوئی قوم کو مصر سے نکال آیا، اور وہ خوشی اور شادمانی کے نعرے لگا کر نکل آئے۔ اس نے انہیں دیگر اقوام کے ممالک دیے، اور انہوں نے دیگر امتوں کی محنت کے پھل پر قبضہ کیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے احکام اور ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں۔ رب کی حمد ہو۔